ہم لوگوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم آپس میں مطلب انر ٹاک جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، بلکہ اکثر نہیں، سبھی لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مطلب اپنے آپ سے بات بہت زیادہ کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں. جیسے اگر ہم نے کوئی چیز بنائی ہے یا کوئی چیز پکائی ہے، کوئی کھانا بنایا ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو پسند آئے گا، اس کو پسند آئے گا، اس کو پسند آئے گا یا نہیں. مطلب خود سے ہی ہم جو ہے وہ امیجنری چیزیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر اگر کچھ بالکل ہماری سوچ کے مطابق ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس نے کیڑے نکالنے ہیں. تو اس بات کے اوپر مطلب اس انر ٹاک کے اوپر آج مجھے اتنی زبردست ایک ویڈیو دیکھنے کو ملی جس کے بارے میں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں. تو سب سے پہلے تو السلام علیکم، میں بھول گئی تھی سلام کرنا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈیوائن فیری. اس کے اندر میں آپ کو لا آف اٹریکشن کے حوالے سے بھی اور بھی بہت ساری باتیں جو کہ زندگی میں ضروری ہیں، میرے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں، میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں اور بتاتی رہوں گی. تو بات کچھ اس طرح سے تھی کہ نیول گوڈارڈ جو ہیں وہ لا آف اٹریکشن کے بہت اچھے جو ہے وہ ٹیچر ہیں، اور بہت ساری سٹوریز ہیں جو لوگوں کی سکسیس سٹوریز وہ سناتے ہیں. تو ان کی یہ پرسنل سٹوری مینس کہ ان کی اپنی دوست کی یہ سٹوری ہے جس کی انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہے، جس کے اوپر انہوں نے ایک بک لکھی ہے. میں پرسنلی نیول گوڈارڈ کو نہیں پڑھتی ہوں، میں نے ریسنٹلی ان کے بارے میں سننا شروع کیا ہے، لیکن مجھے یہ ویڈیو بہت اچھی لگی تو سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں. تو بات کچھ اس طرح سے ہے کہ نیول کی جو ایک فرینڈ تھی وہ ایک ڈیزائنر تھی، ڈریس ڈیزائنر، بہت اچھی ڈریس ڈیزائنر تھی، اور وہ اکثر جو ہے وہ بہت اچھے مطلب بڑے مطلب زبردست قسم کی ان کی کلیکشن ہوتی تھی. تو ایک دفعہ نیول سے انہوں نے بات کی اور وہ بہت پریشان ہو کے کہنے لگی میں اپنی جاب سے جو ہے وہ بہت تنگ آ چکی ہوں. تو نیول نے کہا کہ تمہیں تو یہ جاب بہت پسند تھی اور تمہارا یہ پیشن ہے ڈیزائننگ کا. تو اس نے وجہ بتائی کہ میرا جو پروڈیوسر ہے اس کو میری پروڈکشن بالکل پسند نہیں آتی ہے. مطلب وہ میں جتنا بھی اچھے سے اچھا کر کے لے کے جاتی ہوں نا، تو وہ اس کو اتنا ہی اس میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کیڑے نظر آ جاتے ہیں، کبھی کچھ. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے پلان کر کے رکھتا ہے کہ میں کوئی چیز اس کو دکھاؤں گی اور وہ اس کے اندر سے کیڑے نکالے گا، عیب نکالے گا. مطلب وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے اس کے اندر خامیاں. تو میں بہت تنگ آ چکی ہوں اور میں نا یہ جاب چھوڑنا چاہتی ہوں. تو نیول جو ہے وہ اس سے اس بارے میں ڈسکس کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم جب گھر سے مطلب تم اس بارے میں سارا دن تمہارے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے. وہ کہتی کیا چلنا تھا، جب ظاہر سی بات ہے کہ میری پروڈیوسر سے میری بنتی مطلب وہ میری چیزوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، تو میرے دماغ میں ہر وقت بس یہی باتیں رہتی ہیں. تو وہ نیول جو ہے وہ ایک مطلب ایکسپیرینس کے طور پہ اسے کہتا ہے کہ تم جو ہے کچھ عرصے کے لیے جو باتیں تم سوچتی ہو، جیسے صبح تم جاتی ہو آفس تو تم اوبیسلی یہی سوچتی ہوئی جاتی ہو کہ میں سوٹ لے کے جا رہی ہوں اور یہ سوٹ ہے، یہ میرا ڈیزائن کیا ہوا، تو میرا پروڈیوسر اس میں پھر کوئی نہ کوئی کیڑے نکال دے گا، کچھ نہ کچھ اس کو ریجیکٹ کر دے گا. تو تم یہ سوچنے کے بجائے تم یہ سوچنا کہ میں نے جو سوٹ بنایا ہے وہ میرے باس کو بہت پسند آیا ہے، اور اس کو جو ہے اس نے بہت اپریشیٹ کیا ہے اور بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ انکریج کیا ہے، تمہاری مطلب کام کو بہت زیادہ اس نے انکریج کیا ہے. تمہیں مینٹلی طور پہ جس طریقے سے جیسے کہ بہت زیادہ خیال رکھا ہے، کہنا چاہیے کہ تمہیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، کچھ بھی اچھا سوچنا اس کے بارے میں. تو وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ کس طرح کی بات ہے، لیکن وہ نیول اس کا دوست ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا دوست جو ہے وہ میرے بارے میں غلط تو ایڈوائز نہیں کرے گا. تو وہ یہی کرتی ہے کہ وہ ڈیلی مطلب اگلے دن سے وہ یہ سوچنا شروع کرتی ہے کہ میں نے سوٹ بنایا ہے، وہ میرے باس کو، میرے پروڈیوسر کو بہت پسند آیا ہے، اس نے ایک ایک چیز میرے کے اسٹچ کی تعریف کی ہے، میری کلیکشن کی تعریف کی ہے، میرے کلر کمبینیشن کی تعریف کی ہے، وہ مجھ سے بہت خوش ہے.
بہت اچھی ہماری بانڈنگ ہے، ہمارا کام بہت اچھا طریقے سے، ہماری جو ایک میوچول کارپوریشن ہے وہ بہت زبردست چل رہی ہے، سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہ رات کو سوتی تھی تو میڈیٹیشن کرتی تھی، اسی بارے میں نیول نے اس کو ایڈوائز کیا تھا کہ تم رات کو سوتے ہوئے بھی یہی باتیں سوچنا کہ تمہارے پروڈیوسر کے ساتھ تمہارا بہت اچھا جو ہے وہ کام چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کچھ چینج ہو چکا ہے، جو نیگیٹو تھا وہ سب پازیٹیو ہو گیا، یعنی کہ جو غلط تھا وہ صحیح ہو گیا، یہ تم نے سوچنا ہے۔ اور وہ اس نے ایسا کیا تو اس کو بہت وہ حیران ہوئی کہ ود ان اے ویک اس نے چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے چینج ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے پروڈیوسر کے بیہیویئر کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے کو اسٹاف جو تھے ان کے بیہیویئر کو اس نے چینج ہوتے ہوئے دیکھا، اور بلکہ کچھ عرصہ اس نے ان چیزوں کو اسی جو نیول کی جو ایڈوائس تھی اس کو کنٹینیو کیا۔ تو اس نے نیول سے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ میں نے آج تک زندگی میں جہاں کہیں بھی جاب کی ہے تو مجھے کہیں پر بھی اس طرح کا باس کوئی نہیں ملا، ہماری اتنی اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے کہ میرے باس اتنے اچھے ہو گئے، میرے پروڈیوسر اتنے اچھے طریقے سے میرے ساتھ پیش آتے ہیں کہ میں نے آج تک ابھی اتنا کوآپریٹیو باس نہیں دیکھا۔ تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ بھی خوش ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ جاب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر کسی کے لیے ہر جگہ ہر ماحول میں بہت ضروری ہوتا ہے اچھی سوچ کا ہونا۔ تو یہی چیز میں نے جب سنی، میں رینڈملی جو ہے وہ یوٹیوب کو اسکرول کر رہی تھی تو یہ ویڈیو میرے سامنے آئی تھی، اور میں نے ریسنٹلی جو ہے وہ یہ خاتون کو سننا شروع کیا ہے۔ اور لا آف اٹریکشن پہ جب کوئی ایک دفعہ آ جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو یہ مجھے بہت اچھا یہ لگا کہ جو چیز ہم سوچتے ہیں، ہماری جو پرسنالٹی بنتی ہے نا، وہ ہماری پرسنل ریئلٹی سے بنتی ہے، یعنی جو چیز ہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا وہی چیز جو ہے نا ریئلٹی میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے سوچا اچھا ہوگا تو اچھا ہوگا، کیونکہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی گھمبیر سچویشن ہوتی ہے، کوئی بڑی خطرناک پوزیشن ہوتی ہے، کچھ بھی ایسا ہوتا ہے جیسے گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا یا کچھ بھی، تو جب میں مینٹلی طور پہ میں پریپیئر رہتی ہوں نا، نارمل رہتی ہوں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو واقعی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی اور سب کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو اور اگر میں نے یہ سوچ لیا کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تو صحیح ٹھیک نہیں ہے، تو مسئلہ بگڑ جاتا ہے، یعنی کہ میں خود سے کریٹ کر لیتی ہوں بہت ساری چیزوں کو۔ تو مجھے ایسا لگتا تھا یہ اوور تھنکنگ صرف میرے ساتھ ہے، لیکن یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر مذہب میں ہر طریقے سے یہ بات سب کو سمجھائی گئی ہے، کیونکہ سپریم پاور جو ہے وہ ہر کسی، جیسے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ، ہماری سپریم پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری جو کتاب ہے قرآن پاک، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان جیسا ہوں، جیسا وہ سوچتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ تو ہم اچھا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے اچھا گمان رکھنے سے ہی معاملات اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور ہر مذہب میں یہ بات ہوتی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو میری یہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنی سوچ کو تبدیل کیجئے، خود بھی خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجئے۔ زندگی بہت مختصر سی ہے، کوشش کیجئے کہ لوگ آپ کو ہمیشہ اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔